سب سے پہلے آپ کو بتائیں سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزائے معطلی کے خلاف نیب کی اپیلیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے نیب کی اپیل پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سزا معطلی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ کارروائی سے متعلق ہمیں اپڈیٹ کریں گے عبدالقیوم صدیقی۔ عدالتی کارروائی سے متعلق اپڈیٹ کیجیے گا، کیا آبزرویشنز رہیں، کیا ریمارکس رہے عدالت کے آج؟ جی ہاں، چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے نیب کی اپیلیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سزائے معطلی کے فیصلے کے خلاف تھیں وہ مسترد کرتی ہیں۔ 5 رکنی بینچ کی طرف سے جب یہ سماعت شروع ہوئی ہے تو خواجہ حارث جو ہیں انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ جو سابقہ حکم پر عدالت نے 17 قانونی سوالات اٹھائے ہیں ان میں کچھ سوالات ایسے بھی ہیں جن سے ان کا کیس کیونکہ پہلے ہی زیر سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو وہ متاثر ہو سکتا ہے، پریجوڈس ہو سکتا ہے۔ اس پر چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ یہ عدالت کا اختیار ہے کہ کون سا سوال اٹھانا ہے کون سا نہیں۔ اس کے بعد عدالت نے پروسیکیوٹر جو نیب کے ہیں اکرم قریشی ان کو کہا کہ وہ اپنے دلائل دیں اور صرف اس ایک نقطے پر پہلا سوال کہ ضمانت منسوخی کا اصول قانون میں کیا کہتے ہیں، اس پر اکرم قریشی نے اپنے دلائل دیے اور ان کا ایک ہی نقطہ تھا کہ ہائی کورٹ میں ہارڈ شپ کے حوالے سے ہائی کورٹ کو صرف یہ اختیار ہے کہ وہ ہارڈ شپ کیسز کے اندر جو ہے وہ ضمانت لے سکتی ہے، لیکن اس مقدمے میں ہارڈ شپ کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اس پر جسٹس آصف سعید کھوسہ کا یہ کہنا تھا کہ جو میاں نواز شریف ہیں وہ تو پہلے ہی جیل کے اندر ہیں اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک مرتبہ پھر وہ جیل میں ہیں، لیکن جب سے ان کی ضمانت ہوئی انہوں نے ضمانت کا غلط استعمال نہیں کیا اور جب ضمانت پر تھے تو ماتحت عدالت کے اندر ٹرائل میں پیش ہوتے رہے۔ تو اس پر جو ہے اکرم قریشی کا یہ کہنا تھا کہ میرا کیس یہی ہے کہ ہارڈ شپ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ اختیار نہیں تھا۔ اس پر عدالت کی طرف سے چیف جسٹس پاکستان نے خواجہ حارث سے کہا کہ وہ آئیں اور دلائل دیں اور اکرم قریشی سے یہ عدالت نے بارہا پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ضمانت کی منسوخی کا کیا طریقہ کار ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ اے قانون جس کے اندر اگر کوئی ریمیڈی موجود نہ ہو تو پھر عدالتیں آئینی اختیار استعمال کرتی ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے اسفندیار ولی کیس کا بھی حوالہ دیا۔ جسٹس آصف کھوسہ نے ایک مرحلے پر جو ہے وہ شیکسپیئر کے ایک ناول مرچنٹ آف وینس کا حوالہ دیا اور تو اس موقع پر عدالت کے اندر تحقیق لگا جس پر جسٹس آصف کھوسہ نے کہا کہ اب مجھ پر شیکسپیئر کے ناول کو کوٹ کرنے کا الزام لگ جائے گا۔ اسی طرح جسٹس گلزار احمد جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ نیب لا ایک سخت قانون ہے، ایک اسپیشل لا ہے اور اس کا جو آرٹیکل سیکشن 9A ہے اور 14C ہے اس میں ایک سخت موقف ہے کیونکہ یہ وائٹ کالر کرائم کو کرتا ہے۔ اور اس موقع پر انہوں نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ چین کے اندر وائٹ کالر کرائم کے حوالے سے سزائے موت دی جاتی ہے، وہاں پر تو سمری ٹرائل ہوتا ہے اور فائرنگ سپاٹ کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس پر جسٹس ان کے ساتھ جسٹس مظہر عالم یاخیل بیٹھے تھے اور باقی ججز بھی ہنسنے لگے اور جسٹس آصف سعید کھوسہ نے یہ ریمارکس دیے کہ جو فیئر ٹرائل کا حق ہے یہ آئین کے تحت ایک بنیادی حق ہے اور عدالت فیئر ٹرائل کے حق کو انشور کرتی رہے گی۔ اس سماعت میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہوئی کہ اس کے بعد جب خواجہ حارث جو ہیں وہ انہوں نے دلائل دیے اور ان کے دلائل سننے کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے بالکل مختصر سا حکم سنایا اور کہا کہ نیب کی اپیلیں ڈسمس کی جاتی ہیں۔ صحیح، عبدالقیوم صدیقی ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ احتساب عدالت نے گزشتہ برس 6 جولائی کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال قید اور جرمانے، ان کی صاحبزادی مریم نواز کو 7 سال قید اور جرمانے، جبکہ داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی تھی، جسے بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 19 ستمبر کو معطل کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم جاری کیا تھا۔ اب اس میں تازہ اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزائے معطلی کے خلاف نیب کی اپیلیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ عبدالقیوم صدیقی، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔